نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام کے اندر صرف دو ریاستیں ایسی ہیں جو خالصتاً اسلام کے نام پہ معرض وجود میں آئیں۔ ایک مدینہ منورہ کی ریاست، سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد مدینہ منورہ کو یثرب سے مدینہ منورہ کا نام دیا گیا اور اسلامی ریاست کو معرض وجود میں صرف اسلام کی تزویج کے لیے لایا گیا، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی وہ ریاست، اور وہاں سے ہدایت اہل ایمان کو بھی اور کفار کو بھی ملتی رہے گی۔ دوسری ریاست 1947 معرض وجود میں پاکستان کے نام سے آئی، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نعرہ لگا کر تمام محبان اسلام کو، تمام اسلام کے پسند کرنے والوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا گیا، اور پوری دنیا کا کفر یہ چاہتا نہیں تھا کہ اسلام کے نام پہ پاکستان معرض وجود میں آئے، جس کے لیے وہ 1947 سے اپنی کوششیں جاری رکھتا رہا کہ کسی طرح پاکستان کو نقصان دیا جائے، لیکن پاکستان کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، ترقی عطا فرمائی کہ اللہ نے ایٹمی قوت بھی بنایا اور پوری دنیا میں ایک مضبوط دفاع عطا فرمایا، فوج عطا فرمائی، ایسی عوام عطا فرمائی جو قربانیاں دینے والی ہے، ایسی فوج عطا فرمائی جو قربانیاں دینا جانتی ہے، جان دینا جانتی ہے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ پاکستان کا دفاع ہر مسلمان پہ، ہر محبان اسلام پہ لازم ہے۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو آپ نے سب سے پہلے مدینہ کا دفاع کیا، مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام کو مضبوط کیا۔ پہلی جنگ ہوئی، دوسری جنگ ہوئی، یہ جنگیں بتلاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی السیف ہیں۔ حضور کے روزے پہ آپ چلے جائیں، روزہ اطہر کے ساتھ نبی علیہ السلام کے نام مبارک ہیں، صاحب المعجزات، صاحب الکوثر، اور آپ کے بے شمار ناموں میں ایک نام روزہ اطہر کی دیوار پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، نبی السیف، تلوار والا نبی۔ گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تزویج کے لیے، ترقی کے لیے تلوار کو ساتھ رکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا اسلام تلوار سے پھیلا یا تبلیغ سے؟ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ اسلام تبلیغ سے پھیلا یا تلوار سے، لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار ضروری ہے۔ اگر کوئی ملک بھی اپنا دفاع کرنا چھوڑ دے، اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے اسلحہ اور اپنے ملک کے لیے ڈیفنس چھوڑ دے، تو وہ ملک تنزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت کافروں کے لیے مضبوط کرو۔ مومن کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی حکومت اگر بزدلی دکھائے تو پوری دنیا اس کو روندنا شروع کر دیتی ہے۔ اسرائیل کی ایک پہلی وزیر اعظم خاتون تھی، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی ترقی کی، اپنے اسرائیلیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، یہودیوں کو، اور آپ نے اسرائیل کو اتنا مضبوط کر دیا، آپ نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا؟ تو نجی محفل میں اس نے اخبار نویس کو جواب دیتے ہوئے کہا، چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ خاتون کہنے لگی، میں نے مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا ہے، یہ سب چیزیں سیکھی ہیں۔ وہ حیران ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اتنے دشمن ہیں رسول اللہ کے، اتنے مخالف ہیں رسول اللہ کے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ سے سیکھا۔ اخبار نویس نے سوال کیا، آپ نے کیسے سیکھا ان سے؟ تو وہ کہنے لگی، میں نے ہسٹری دیکھی محمد الرسول اللہ کی، میں نے دیکھا کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اتنی غربت ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں کھانے کو ایک لقمہ نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ان کے گھر میں دیا جلانے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے تیل کا ایک قطرہ نہیں ہوتا۔
میں نے دیکھا ان کے صندوقوں میں کپڑے 2 جوڑوں سے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے آپ کے گھر میں روٹی نہیں تھی، آپ کے گھر میں کپڑے نہیں تھے، بے شک آپ کے گھر میں روشنی کے لیے تیل نہیں تھا، لیکن حضور کے گھر میں اس وقت بھی اونٹنیاں تھیں سواری کے لیے، اس وقت بھی تلواریں تھیں، اسلحہ تھا لڑنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھی زرہیں تھیں، اس وقت بھی کمانیں تھیں، اس وقت بھی تیر تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ 2 جہاں کے سردار ہیں، جن کو آخری نبی کہا جاتا ہے، جن کو مدینہ منورہ سے اتنا فروغ ملا کہ آج دنیا کے اندر 57 اسلامی ریاستیں ہیں، آج دنیا کے اندر 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، تو اس نبی نے کون سی طریقے کو اختیار کیا؟ تو میں نے دیکھا اس نبی نے دفاع پہ اپنا ساری توجہ مرکوز کی، اس نبی نے اپنے مدینہ کی ریاست میں اسلحہ زیادہ اکٹھا کیا، اس نبی نے اپنے مدینہ والوں کو اچھے کھانے پہ نہیں لگایا، اس نبی نے اچھے کپڑوں پہ نہیں لگایا، اس نبی نے اپنے مدینہ میں بسنے والوں کو اپنے دفاع کی تربیت دی، اسلحہ کی تربیت دی۔ اور میں نے اسی نبی کی زندگی سے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنا دفاع مضبوط کریں، اور میں نے اس لیے دفاع پہ توجہ دی۔ آج پاکستان پوری دنیا کے اندر ایک مضبوط اسلامی ریاست ہے، ایٹمی قوت ہے، اس کے پیچھے ہمارے اداروں کا کردار ہے، ہمارے وہ انسان جن کے نام کوئی نہیں جانتا، جو اس سارے کردار میں جانیں اللہ کے سپرد کر گئے، جو ذبح ہو گئے، جو بے گھر ہو گئے، جو جیلوں میں چلے گئے، اور 40 سال وہ دشمن کی جیلوں میں رہے، لیکن ان کا نام تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے، ان کو اللہ رائیگاں نہیں کرے گا، حشر کے میدان میں ان کو صلہ ملے گا، اور صلہ ہوگا ان سپاہیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے آب کوثر کا ملنا۔ اور یہ پاکستان میں جتنی مساجد ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنے دین کے کام ہیں، ان ساروں کا اجر ان نفوس کو ملتا ہے جو جانیں دے گئے یا آج بھی پاکستان کے امن کے لیے بارڈر پہ ہیں، آج بھی پاکستان کے امن کے لیے دشمن کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دشمن نے 6 ستمبر کو پاکستان پہ حملہ کیا کہ پاکستان کو ختم کر دے گا، لیکن اللہ نے پاکستان کو ہمیشہ رکھنا ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ دشمن اسی طرح شکست خوردہ ہوتا رہے گا اور پاکستان ترقی کرتا رہے گا اور عالم اسلام کی انشاءاللہ قیادت کرے گا۔ پاکستان کی عوام، پاکستان کی فوج، پاکستان کے سارے ادارے خراج تحسین کے لائق ہیں جنہوں نے پاکستان کی تقویت کے لیے کردار ادا کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔